اگر یہ حیات دنیاوی واقعتاً دھوکہ بن جائے، دجال بن جائے، آخرت سے آپ کو، اللہ سے، آخرت سے غافل کر دے، تو پھر دو اس کے فینومینا جو ہے ان کو بیان کیا گیا۔ ایک شے یہ ہے کہ انسان پھر دنیاوی مصائب سے بہت متاثر ہوتا ہے، رنج، غم، یہاں تک کہ بعض فلسفیوں نے تو کہا ہے کہ زندگی نام ہی رنج و غم کا ہے۔ قید و حیات و بند و غم اصل میں دونوں ایک ہے۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ غم ہی غم، غم ہی غم۔ گوتم بدھ کا فلسفہ ہے سروم دکھم، آل از پین، آل از سفرنگ۔ یہ غم ہے اور انسان کو قدم قدم پر طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا پیش آتا ہے، جس سے وہ متاثر ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ کہ دنیا جب انسان کا مطلوب و مقصود بن جاتی ہے تو پھر دولت جو ہے انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، اسی لیے کہ اس کی بنا پر اس کی عزت زیادہ دنیا میں ہوتی ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے جس کے پاس دولت زیادہ، اس کی عزت زیادہ ہے۔ جو معاشرہ جو ہے آخرت سے غافل ہو گیا ہو، وہاں عزت کا، شرافت کا معیار دولت ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ دولت حلال ذریعے سے کمائی گئی یا حرام ذریعے سے، یہ ہیروئن کے ذریعے سے کمائی گئی، بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے سے کمائی گئی، جوئے سے کمائی گئی، کس چیز سے کمائی گئی، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ دولت، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے بخل، اور یہ بخل جو ہے یہ ضد ہے اس بات کی جو اس صورت میں شروع سے چلی آ رہی ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ وہاں تو دو ہی تقاضے آئے تھے، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو، ہر اس شے میں سے جو اللہ نے تمہیں جس میں خلافت عطا کی ہے۔ تو اس کی ضد ہے بخل۔ جب دنیا مطلوب ہو جائے گی تو پھر بخل جو ہے یہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔